گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا راز، سید حجویر نے توحید کے راز کھولے ہیں۔ ولی اسرار اور راز کھول دیتا ہے، اور جو ولی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، گرو کہہ لیں ذرا آسانی سے، گرو گر دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ گر دیتا ہے۔ اور جو صحیح چیلا ہوتا ہے وہ گر کو پکڑ لیتا ہے، اور جو چیلا صحیح نہیں وہ گر ایسے ہی سنتا ہے۔ تقریروں کو، کشف المعجوب کو، قرآن کو، نعت کو کانوں کے مزوں کے لیے نہ سنیں، برباد کر دیا ہم کو مزوں نے۔ ساری رات محفل نعت میں بیٹھے رہے، صبح فجر بھی گئی، سب گیا۔ کیا جن کی باتیں سنتے رہے ان کی تو ساری رات مصلے پہ گزری، ان کی تو ہماری فجر ہی گئی، فجر ہی گئی۔ اس لیے عمل کے لیے سنیں، عمل کے لیے۔ ساری رات تقریر سنتے رہے، صبح پوچھا کب بڑا مزہ آیا، کمال تقریر کی مولوی صاحب نے کہا یار کوئی بات تو بتاؤ، کب بات کا نہیں کوئی پتا پر مزہ بڑا ہے۔ یار کیا کرنا ہے وہ مزہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پلے ہی کوئی بات نہ پڑی، ہمارا پلہ ہی نہ اللہ کے کرم سے نور و نور ہوا۔ سید حجویر نے توحید کے راز کھولے ہیں۔ توحید کے راز میں سے ایک راز سید حجویر نے یہ دیا ہے، حضرت ذنون مصری کا قول ہے، آپ نے ایک نورانی شخص چہرے سے دیکھ پوچھا، آپ نورانی بننا چاہتے ہیں؟ سارے چاہتے ہیں چہروں پہ نور آ جائیں؟ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نورانی چہرہ، ایک پر نور چہرہ شخص سے پوچھا، بابا جی چہرے پہ نور کب پیدا ہوتا ہے؟ تو اس بابا جی نے کہا، بیٹا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اختلاف چھوڑ دیتا ہے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے۔
یار کتنا بڑا راز ہے توحید کا یہ. کیا چھوڑ دیتا ہے؟ خلاف اور اختلاف. 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 خلاف نہیں کرتا کبھی اللہ کی شریعت کے. نماز کا پابند ہو جاتا ہے, سچ بولتا ہے, نگاہ نیچے رکھتا ہے, فلم ڈرامے گانے باجے کو حرام سمجھتا ہے, لاو لاب سے بچتا ہے, تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ خلاف سے بچ جاتا ہے. اب اختلاف سے کس طرح بچتا ہے؟ جو اس کے مالک نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا اس پہ راضی رہتا ہے تو اختلاف سے بچ جاتا ہے, تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے. نہ خلاف رہ جاتا ہے نہ اختلاف رہ جاتا ہے. آج بیٹھے بیٹھے سید حجویر کا یہ توحید کا راز لے جاؤ کہ زندگی میں نہ کبھی کوئی خلاف رہنے دینا نہ اختلاف رہنے دینا, تو 100 سال کی عمر میں بھی دیکھنا چہرے کیسے چمک رہے ہوں, چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے, وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور سرور کائنات دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, فرمان خوشبودار ہے, فرمان عظیم المرتبت ہے. آپ فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہوگی. جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو آقا کریم کے کندھے میں ہے. جنت عرش و کرسی ہر چیز سے آپ اعلیٰ و ارفع ہیں. بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. جب 1000 کی عادت بنا لو گے درود حجویریہ ابھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ درس کے بعد. کسی بھی درود پاک کی یہ فضیلت ہے, اگر درود حجویریہ کی فضیلت بھی یہی ہے, ہر درود پاک کی یہی فضیلت ہے. 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ ایسا کندھا ہے خوشبو ہے 2 عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ساری کائنات میں آقا کریم کی خوشبو ہے. 1000 مرتبہ پڑھنے والے کے کندھے میں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں خوشبو آنے لگ جائے گی. نیت کر لیں اور اس کارڈ کو لے کے جائیں. اللہ پاک اس کارڈ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کی اور اس کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹرنیٹ یہ ساری دنیا میں درس جاتے ہیں, کتاب تحفتاً دیتے ہیں, بیعت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. آج بھی 2 خوش نصیب ہیں, ایک طاہر ہے ایک کوئی اور خوش نصیب ہے جن کو کتاب ملے گی, یہ داخل ہو جائیں گے. 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے داتا علی حجویری فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے فرض ہے, اسی طرح سالک کے لیے توبہ ضروری ہے. جب سالک سلوک کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے کسی ولی سے جڑ کے تو وہ کیا کرتا ہے 2 نفل توبہ کے پڑھتا ہے, سابقہ زندگی کی گناہ کی توبہ کر کے تو بیعت ہو جاتا ہے. بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا, مرشد مان لیتا ہے سید حجویر کو, کتاب لے لیتا ہے پھر حجویری ہو جاتا ہے. سالک توبہ کے ساتھ جڑتا ہے, سلوک کی منزلیں طے کرتا کرتا اللہ کا ولی بن جاتا, صوفی بن جاتا ہے, پھر صوفی سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. صوفیاء نے صوفی کی تعریف لکھی ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخون تک صفات کا مجموعہ بن جائے اس کو صوفی بولتے ہیں. اللہ کرے ہم صوفی ہو جائیں. چلتے جاتے ہیں اپنے درس کی طرف. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 27 ستمبر 2019 27 محرم الحرام 1441 ہجری جمعہ مبارک. جمعہ بڑے کمال کا دن ہے, عید کا دن کہا گیا. حضرت سلمان سے پوچھا حضور پاک نے تجھے بتا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا اس دن تیرے والد تیرے باپ حضرت آدم کا خمیر جمع کیا گیا تھا تو اس لیے اس کو جمعہ بولتے ہیں. کوئی بندہ اگر جمعے کے
جمعے سے لے کے جمعے تک غسل اور وضو کر کے جمعے کی نماز پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 جمعوں کے درمیان اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ سالک ہو جاتا ہے، صوفی تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ چلتے جائیں، یہ حرمت والا مہینہ امام حسین کا مہینہ بھی اس کو کہا گیا۔ کس کا کہا گیا؟ امام حسین کا مہینہ بھی۔ تھوڑا سا نذرانہ عقیدت ان کو پیش کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ان کا کال لیا میں نے کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 158 پر سید حجویر نے ان کا کمال کال لیا۔ خواجہ صاحب کی میں پہلے تھوڑی سی ان کے جو انہوں نے نذرانہ پیش کیا وہ پیش کر کے پھر کال کو ساتھ ملاتا ہوں۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین۔ کیا کہا؟ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے۔ اب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال سنیے اور پھر اس پہ ہمیشہ عمل کرتے رہیے۔ کیا فرمایا امام حسین نے؟ تمہارا سب سے بہترین بھائی تمہارا دین ہے۔ داتا صاحب نے اس کال کو لیا کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 158 پہ۔ کیا فرمایا امام حسین نے آپ کو، مجھ کو، ساری امت کو؟ کیا فرمایا؟ تمہارا سب سے مہربان بھائی کون ہے؟ شاباش، تمہارا سب سے مہربان بھائی کون ہے؟ تمہارا دین ہے۔ سید حجویر نے امام پاک کے اس کال کی شرح کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سمجھایا، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے آپ کے مرشد کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دادا صاحب فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انسان کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور دین کی مخالفت میں انسان کی ہلاکت ہے۔ داتا صاحب امام حسین نے کال دیا، کیا کال دیا؟ کہ تمہارا سب سے مہربان بھائی کون ہے؟ دین۔ اور داتا صاحب نے کیا اس کی شرح کی کہ اگر تم اس کی موافقت کرو گے تو آباد ہو جاؤ گے اور اگر اس کی مخالفت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں ہلاکت سے بچائے اور ہمیشہ آباد رکھے۔ کیا فرمایا؟ کمال کسی نے، کہ خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا، سیکھتے اگتے مکھن پکانا یارو ڈاڈا ہی اوکھا کام۔ سیکھتے اتے مکھن پکانا یارو ڈاڈا ہی اوکھا کام میں، نیزے دی نوک چڑھ قرآن سنانا یارو سخی حسین دا کام۔ نیزے دی نوک چڑھ قرآن سنانا سخی حسین دا کام۔ شام کے بازاروں میں 17 دن یہ قافلہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دن قرآن اور اثر مبارک 17 دن قرآن پڑھتا رہا، 17 دن قرآن پڑھتا رہا۔ ایک شامی نے کہا کہ وہ صحابہ کہف کا واقعہ بڑا عجیب تھا، تو ایک بندے نے کہا تو دیکھ حسین پاک کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ صحابہ کہف سے بھی عجب بات ہے۔ یہ صحابہ کہف سے بھی عجب بات ہے کہ 17 دن یہ سر نیزے پہ رہا اور 17 دن یہ سر قرآن پڑھتا رہا۔ کیا کہا امام حسین نے؟ اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا، کہا تمہارا سب سے مہربان بھائی تمہارا دین ہے اور عقل مند وہ ہے جو اپنے بھائی کی پیروی کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کی ہمیشہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا موضوع آج جمع اور تفرقہ، توحید کا راز، حصہ سوم، یہ بڑا طویل موضوع تھا داتا صاحب نے لیا، تو آج اس کا تیسرا حصہ ہے توحید کے راز کھولے ہیں۔ داتا صاحب نے توحید کے راز و اسرار کھولے ہیں۔ ایک راز بڑا خوبصورت داتا صاحب نے کھولا، حدیث پاک آگے یہ آیت داتا صاحب نے قرآن پاک کی لی ہے، ان اللہ زینہ یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ یہ ایک راز کھلنے لگا، بہت غور سے راز و نیاز کھولے ہیں داتا صاحب نے توحید کے۔ اس راز کو بڑے غور سے پکڑنا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 آگے 10 میں بھی آئے گی، ان اللہ زینہ یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بائعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کی بائعت کی۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ عمرے کے لیے تشریف لائے بیت رضوان درخت کے نیچے، عمر بن خطاب حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا۔ مکے والوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، فرمایا نا نا نا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہی نہیں ہم ہیں کون؟ میرے آقا پیچھے اور میں عمرہ کر لوں؟ 3 دن روکے رکھا، خبر کیا مشہور ہو گئی؟ شہید کر دیا گیا عثمان غنی۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گئے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ کہا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔
پھر رب نے کہا کہ اے لوگو جو تم نے میرے حبیب سے بیعت کی ان سے نہیں کی مجھ سے کی. آقا کے ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کی بیعت کی. حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. سید حجویر نے یہ راز کھولا. اللہ پاک ہمیں ان راز و نیاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پنجابی کے کسی خوبصورت شاعر نے کہا جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے. جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب، یہ شجرے یاد کر لیں. میں بول رہا ہوتا ہوں بعض کر نہیں بھی بولا جاتا لیکن آپ نے تو زبان میں ہی یاد کرنے ہوتے ہیں. ہم کشف الموجود کو سبقن پڑھتے ہیں. یہ کیا ہمارا سبق ہے. اقبال نے کیا فرمایا؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے سبق ہی چھوڑ دیا، صداقت کا بھی چھوڑ دیا. ہم بچے سے کیا کہتے ہیں؟ جا کہتے ہیں ابا گھر نہیں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کروڑ مرتبہ لا حول. توبہ کر لو کہ کسی نے ایسا کہا ہو یا کوئی کہے توبہ کر لو. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، انصاف کا. گھر میں پورا انصاف ہونا چاہیے. بہنوں کو حصہ دو. ظلم ہے ظلم. جو آج مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. عدالت کا، شجاعت کا، حق رکھو، بہادری کی بات کرو. کبھی دین پہ منڈا نہ کرو. جو سچ اللہ اس کے رسول نے کہا ڈٹ جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ڈٹ جاؤ. کیا کہا بیوی اور بیٹی سے؟ یا دین چھوڑ یا مجھے چھوڑ. انہوں نے دین نہیں چھوڑا پارسی، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو کون چھوڑتا ہے یار؟ اولاد یہ کوئی ولی چھوڑ سکتا ہے؟ ولی ہو جو یہ ولی بننے کی کلاس ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو حضوری والا ولی بولتے ہیں. حضوری والا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی مجلس پہ بیٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قائد اعظم محمد علی جناح حضوری والے ولی ہیں. نیکی تو دیکھیں، پورا گھر قربان کر دیا حضور کی ذات پر. کہاں یا پارس چھوڑو، دین پارسی چھوڑو یا مجھے چھوڑو. انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا. تو وہ رتبے اللہ نے عطا فرمائے. حق بات کیا کرو. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. دنیا کے امام ہو جاؤ. امام. اقبال نے فرمایا مجھے وہ جوان پسند ہیں جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں. آپ کی عمریں تہجد پڑھنے کی ہیں خدا کی قسم. وہ فلمیں دیکھ کے نہیں ہیں. بے حیا آنکھ کبھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی. بے حیا آنکھ. تو ہمارے پیر صاحب کو فرماتے ہیں کہ بزرگ لوگ خبریں بھی نہ دیکھیں. فلم، ڈرامہ، گانا باجا تو قطعی حرام ہے. خبریں بھی نہ دیکھیں. ہاں اگر کوئی با پردہ خبر پڑھ رہا تو اور بات ہے. اللہ پاک نے بے حیا آنکھ کبھی اللہ کی دید نہیں کر سکتی. شجرہ نسب. پھر اس کے بعد مولا علی کا کمال قول ہے. گورے سارے آج توحید کے راز ہیں جو کھولنے ہیں سید حجویر نے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. حضور پاک سے ہاشمی سید. تین نسبتیں ہیں. پیران پیر بھی کہتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. پیران پیر کے بھی پیر ہیں سید حجویر. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم نگاہ کرم. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم نگاہ کرم. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم نگاہ کرم. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول دیا اس کو پلے سے باندھ دو. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو جو نعمتیں تجھ سے چھین گئی ہیں. صحت ایک نعمت ہے، خوشحالی، یہ سب نعمتیں ہیں. سید حجویر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں یاد رکھو جو نعمتیں تم سے چھین گئی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے چھینی. اللہ کس پہ ظلم نہیں کرتا. پھر آگے راز دیا بھی ہے کہ واپس کیسے آئیں گے.
واپس کیسے آئیں گی، صحت واپس کیسے آئے گی، وہ حالات اچھے کیسے ہوں گے، ملک کے حالات بہتر کیسے ہوں گے، گھر کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، میاں بیوی کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، اولاد کی فرما برداریاں کیسے آئیں گی، یہ سب چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اگر خراب ہوئی ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیا فرمایا؟ لوگوں یاد رکھو جو نعمتیں تم سے چھن گئی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھو پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بولو یار، مانتا ہے دل؟ خدا کی قسم نہیں مانتا. جس نے ہمیں ماں کی کوکھ میں 9 مہینے بغیر خوراک کے پالا، کیا وہ دنیا میں تنہا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا ہمیں، خدا کی قسم نہیں چھوڑے گا. جڑو تو صحیح اس کے ساتھ. فرمایا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر نیت اور دل کے ساتھ اس سے فریاد کرو گے تو وہ نعمتیں دوبارہ لوٹا دے گا اور بگڑے ہوئے کام بنا دے گا. فرمایا خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اگر دوبارہ اس سے رابطہ کرو گے، بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، وہ نعمتیں واپس لوٹا دے گا، وہ نعمتیں واپس لوٹا دے گا اور بگڑے ہوئے سارے کام بنا دے گا. حضرت علی المرتضیٰ کے اس قول کو تھام کے رکھنا کہ جو بھی چھینا ہمارے گناہوں نے چھینا، اگر واپس دینا چاہتے ہو تو دل سے اور نیت سے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ واپس کر دے گا، تم پہ دوبارہ کرم کر دے گا. اللہ پاک ہمیں اس قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت میں ایسے ایسے ولی ہیں کہ آپ اگر ان کو یاد کر لیں تو آپ ان شجروں کے توسل سے دعا مانگیں تو اللہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے کرم نیچے بھیج دے گا، اپنا فضل نیچے بھیج دے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. سیدھا ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، الٹا ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد. آپ کے مرشد کے دونوں ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہیں. سیدھا ہاتھ بھی مولا علی کے، دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی، اولاد بھی ان کی ہیں، مرید بھی ان کے ہیں. حضور حکمت کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے. آقا تک پہنچنے کے لیے 2 مرتبہ مولا علی سے گزرنا پڑتا ہے، آتے جاتے ہوئے. ساری کائنات کے سارے صوفیہ کے آپ پیر ہیں. میرا پیر سید مرتضیٰ، وزر واصفی واصف کا شعر آگے یاد آ گیا. میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. یہ ورد سید حجویر کو پیر بنا لو تو مولا علی خود بخود ہی پیر ہو جائے. تو پھر ورد کیا رکھو؟ درود حجویریہ، تو پھر سدا بہار ہو جاؤ گے. کیا گر دیا واسری باسا نے. میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. بلے آسان نہیں ہوں مرنا، گور پیا کوئی اور. اور شجرہ طریقت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار قول، اس قول کو پلے سے باندھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. صفحہ نمبر، یہ قول حضرت سید حجویر نے صفحہ نمبر 286 پہ لیا، کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 286 پر. ولی بننے کا گر یہ کلاس کیا ہے؟ آپ کیا بن رہے ہیں؟ ولی بن رہے ہیں. جو ثواب کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ یہ کلاس ولی بننے کی ہے. داخلے ہوتے ہیں، کتابیں مفت توفتاً دی جاتی ہیں. 2 نفل توبہ کے پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ صوف کے باصفہ نے مولا علی کو مرشد مانا روحانیت میں، حضرت علامہ اقبال نے مولانا روم کو مرشد مانا. سینکڑوں سال پہلے وہ گزر چکے ہوئے تھے. نہ واسف علی صاحب کا کوئی بظاہر مرشد ہے، نہ ہی علامہ اقبال کا. اسی طرح ان کے روم مرشد ہے، ان کے مولا علی مرشد ہے. آپ کے مرشد کون ہے؟ سید حجویر. اگر کوئی پہلے کسی کا مرید ہو تو وہ طالب ہو جاتا ہے، نہیں تو مرید تو ہے ہی ہے. اور پیران پیر جن کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہر مرید ہی ان کا مرید ہے اور ہر پیر ہی ان کا مرید ہے. جب پیران پیر ان کے مرید ہیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟
مجھے کسی نے کہا کہ ان کے سلسلے نے دوام نہیں پکڑا، سلسلہ جنیدیہ. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ہر سلسلے کا پیر بننا تھا. سید حجویر کتاب کے صفحہ نمبر 286 پہ لکھتے ہیں میں اپنے مرشد پاک کے ہاتھ دھلوا رہا تھا. پورا لطف لیں اس بات کا. کیا فرماتے ہیں سید حجویر؟ میں اپنے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلوا رہا تھا تو میرے دل میں سید علی حجویری کے دل میں خیال آیا کہ جب سب کچھ اللہ نے تقدیر میں طے کر دیا تو ہم آزاد لوگ ان اللہ والوں کے پیچھے ان کی کیوں غلامی اختیار کرتے؟ کیا کہا؟ جب سب کچھ نصیب میں ہے، تقدیر میں ہے، تو ہم کرامتوں کے لیے آزاد لوگ ان اللہ والوں کی غلامی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ تو ابو الفضل محمد بن حسن ختلی نے حضرت علی حجویری کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے جو تمہارے دل میں خیال گزرا مجھے اس کا پتہ چل گیا. فرمایا یاد رکھنا ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے کوئی علت، کوئی سبب، کوئی وجہ رکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سالک کو تاج ولایت پہنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو ولی کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنی دوستی، اپنی خلت، اپنی یاری عطا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب بندے کی خدمت اس کو لگا دیتا ہے. جب وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے عوض ولایت عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حجویریہ. کیا شاندار راز کھولا سید حجویر نے توحید کا. جب کیا خیال آیا سید حجویر کے دل میں کہ ہم آزاد لوگ کیوں غلاموں کی طرح، جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو فرمایا بیٹے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں سید حجویر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے تاج ولایت ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں بس اپنے درس کی طرف آ جائیں. سید صوفیہ لکھتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس میں سے ہم 10واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. کون سا مکتبہ فکر؟ 10واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. اس مکتبہ فکر کے بانی شیخ ابو عبداللہ سیاری رحمت اللہ علیہ. ان کے مسلک کی خصوصیت جمع اور تفرقہ. ہر صوفی کی کوئی نہ کوئی پہچان داتا صاحب نے بتائی ہے. پہلے کیا تھا؟ سکر و سہو، پھر اس کے بعد فنا و بقا، پھر غیبت و حضوری، پھر جمع و تفرقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان راز و نیاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس کا 7واں درس ہے اور مجموعی طور پہ ہمارا 294 نمبر درس ہے. درود پاک پڑھیں کہ اللہ پاک اس میں ہمیں نمبر 294 موضوع جمع اور تفرقہ توحید کا راز. کنکلوژن تھوڑا سا سینٹرل آئیڈیا جو داتا صاحب نے گفتگو کی ہے، جو کرنی ہے ہم نے وہ کیا ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ ولی 2 حالت میں ہوتے ہیں. آپ کیا بن رہے ہیں؟ ولی بن رہے ہیں تو آپ کو اپنی حالتوں کا پتہ ہونا چاہیے. حالت جمع میں جب ہوں تو پھر یہ مست ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں. حالت تفرقہ میں ہو تو پھر یہ شریعت کے کاربند ہوتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں، صاحب سکر ہیں، صاحب جمع ہیں. جب آپ اذان کا وقت ہوتا آپ صاحب تفرقہ ہو جاتے اور نماز ادا کرتے اور پھر بعد میں صاحب جمع ہو جاتے. ہر وقت مجذوبیت کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن شریعت اتنی ضروری ہے خدا کی قسم کہ جب اذان کا وقت ہوتا تو تفرقہ میں آ جاتے، اس حالت سے نکلتے، نماز ادا کرتے اور پھر اسی حالت میں چلے جاتے. یہ کیا سبق دیا گیا کہ دین کس طرح پکڑ کے رکھیں. اب آپ اس کو سمجھتے جائیں تو آپ جمع اور تفرقہ کو سمجھتے جائیں گے. جمع اور تفرقہ توحید کا راز. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ جب کسی انسان سے کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہے جو عام انسانوں کے افعال سے تعلق نہ رکھتا ہو تو اسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں. ایک یہاں بات اور ہے، معجزہ یا کرامت جمع کی حالت میں ہوتا ہے،
तफरका की हालत में नहीं हो सकता। दाता साहब ने फरमाया जब किसी बंदे से ऐसा कोई फेल जाहिर हो जो आम आदत के मुताबिक ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मौजज़ा या करामत बोलते हैं। अब मौजज़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि अंबिया नहीं है, अब करामात है। अब आप इसको समझेंगे, जब किसी इंसान से कोई ऐसा फेल सादर होता है जो आम इंसानों के अफ़आल से ताल्लुक़ ना रखता हो, यानी मौजज़ा या करामत हो, तो उस फेल का फ़ाइल अल्लाह ताला होता है। तमाम मौजज़ात और करामात इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उस फेल का फ़ाइल जो है वो अल्लाह ताला होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आका करीम ने कंकरियाँ मारी, तो वो कंकरियाँ कितनी होंगी? अंदाज़ा कर लें, सोनी मुट्ठी में कितनी कंकरियाँ आई होंगी? तो वो हर बंदे की आंखों में पड़ी, वो हर बंदे की आंखों में नहीं पहुंच सकती। वो इतने लोग थे, वो पूरा एक हजूम था, तो एक साइड पे मारी। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हबीब, वो कंकरियाँ तूने नहीं मारी, वो मैंने मारी। कंकरियाँ पिछली बार ये दर्स में था। तो ये जो अफ़वाल से हटके होगा ना, ये करामत या मौजज़ा होगा। तो फिर इसको समझे, तो फरमाया करामत तो उस फेल का फ़ाइल अल्लाह ताला होता है। तमाम मौजज़ात और करामात इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। बस जो अफ़वाल आम आदत के मुताबिक होंगे वो सब तफरका होंगे। जो अफ़वाल आम आदत के मुताबिक होंगे, मैं और आप जो फेल कर रहे हैं वो क्या है? तफरका। आप समझें इसको, समझेंगे तो आगे चलेंगे। मैं और आप जो फेल कर रहे हैं वो क्या है? तफरका। क्योंकि ये हमारा फेल है। अगर इसमें अल्लाह का फेल शामिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जमा। शाबाश, ये जमा हो जाएगा, फिर ये करामत हो जाएगा। दाता साहब आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? फिर समझें इसको। क्या फरमाया? बस जो अफ़वाल आम आदत के मुताबिक होंगे वो सब तफरका होंगे, और जो अफ़वाल खिलाफ़े आदत होंगे वो सब जमा होंगे। सारी बात समझ आ रही है? कश्मीर मजूद समझ आ रही है ना? आप हाँ करेंगे तो मैं भी सुरखरू हो जाऊंगा कि दादा साहब जो हमें समझाना चाह रहे हैं जमा और तफरका समझ आ गई ना, कि जो आम अफ़वाल के मुताबिक होंगे वो तफरका, और जो जमा की हालत में होंगे, जो आम अफ़वाल जो खिलाफ़े आदत होंगे वो करामत होंगे, और जमा की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब दाता साहब आगे मिसाल पे मिसाल दिए जा रहे हैं, आपने उसको समझना। आप फरमाते हैं इसकी वजह यह है एक ही रात में मुकामे काबा कौसैन तक पहुंच जाना आम आदत के मुताबिक फेल नहीं है। याद कर लिया करें ना, हज़ूर पाक काबा कौसैन तक पहुंच गए। दाता साहब ने मिसाल दी है, आम आदत के मुताबिक है, तसव्वुर भी नहीं है। इसकी वजह यह है एक ही रात में मुकामे काबा कौसैन तक पहुंच जाना आम आदत के मुताबिक फेल नहीं है। इसलिए इसको अल्लाह ताला के फेल के अलावा और कुछ तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह का फेल है। पाक है वो ज़ात जो ले गई। ये मैंने ज़रा हट के 15 पारा यहाँ शुरू होता है, सुभान अल्लाह दी असरा, ये आपको ज़रा बाकी से इस तरह समझ आ जाए। क्या फरमाया? ये अल्लाह ताला के फेल के अलावा और कुछ तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसी तरह गैब के मुतल्लिक सही बात का बयान करना आदत नहीं है। इस तरह आग में जाकर ना जलना, इब्राहिम हैं, इसी तरह आग में जाकर ना जलना भी आम आदत के मुताबिक फेल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला के फेल हैं, ये सब अल्लाह ताला के फेल हैं, ये सब मौजज़ात हैं, अल्लाह ताला के फेल हैं। सैयद हुज़ैर अब हमें मिसालें दे के किस तरफ लेके आना चाह रहे हैं, ये बात ये हमारा हासिल कलाम भी है और इसको पल्ले से भी बांधना है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और औलिया को मौजज़ात और करामात अता फरमाई हैं, और अपने फेल को उनकी तरफ और उनके फेल को अपने साथ यानी अपनी तरफ मंसूब किया है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया और अंबिया को मौजज़ात और करामतें अता फरमाई हैं, उनके फेल को अपने साथ और अपने फेल को उनके साथ मंसूब किया है। इसलिए उसके दोस्तों का फेल खुद उसका फेल शुमार होता है, उनकी बायत उसकी बायत शुमार होती है, उनकी अतात उसकी अतात शुमार होती है। जैसे कि इरशादी बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, सूरह फतह आयत नंबर 10। बेशक वो लोग जिन्होंने आपकी बायत की, दर हकीकत उन्होंने अल्लाह ताला की बायत की। ये दाता साहब औलिया का मुकाम मर्तबा बता रहे हैं और हमारे अंदर शौक़ पैदा कर रहे हैं कि हम वलायत की मंजिलों के मुसाफिर बन जाएं। वली थे ना, तो चाह रहे हैं कि हम भी वली हो जाएं, और अल्लाह करे कि अल्लाह ये हमारी चाहत पूरी कर दे, अल्लाह ये उनकी चाहत पूरी कर दे कि हम अल्लाह के दोस्त हो जाएं। अल्लाह का दोस्त क्या कौन है? जो ना खिलाफ करता है ना इख्तिलाफ करता है। अल्लाह का दोस्त कौन है? जो ना खिलाफ करता है ना इख्तिलाफ करता है। आज के बाद ना कभी अल्लाह के खिलाफ करेंगे, ना कभी अल्लाह से इख्तिलाफ करेंगे, तो चेहरे कैसे हो जाएंगे?
چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات کی، تا حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی۔ اور ایک اور مقام پر داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور کی اطاعت کرتے ہیں تو کس سے اطاعت؟ بس آپ کی زندگی کو پکڑ لیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو داتا صاحب ہمیں گر دینا چاہ رہے ہیں اس کو یوں سمجھیں تو سید حجویری فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسرار باطن میں حالت جمع میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسرار باطن میں، پیچھے والوں کو میں نے آواز نہ جائے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسرار باطن میں حالت جمع میں ہوتے ہیں۔ داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اندروں رب نال جڑے ہوندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسرار باطن میں حالت جمع میں ہوتے ہیں اور معاملات کے اظہار میں حالت تفرقہ میں ہوتے ہیں۔ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو پھر معاملات ادا نہیں ہوتے۔ جب آپ اس کے مشاہدے میں چلے جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، جمع سے مراد ہے کہ اس کی تجلی آپ پہ پڑے گی، تو دل میں تو آتا ہے حلول اور اتار اور نزول کے عقیدے کو داتا صاحب نے حرام لکھا ہے۔ یہ نستوریوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ، خشویوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ جیسے ہندو کہتے ہیں رام اور شام اللہ کے اتار ہیں، اللہ ان میں اتر آیا۔ اللہ نہ کسی میں اتر سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ یکجا ہو سکتا ہے، نہ کسی میں حلول کر سکتا ہے۔ وہ ہماری جنس میں نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جمع برابر کی چیزیں ہوتی ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں جمع کیا ہوتا ہے؟ برابر کی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ اللہ ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ ہم تھے پھر ٹور جائیں گے، پتہ نہیں کدھر ٹور جائیں گے، خیر سے جائیں جدھر بھی جائیں۔ کیا فرماتے ہیں سید حجویری؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسرار میں یعنی اندر سے باطن میں حالت جمع میں ہوتے ہیں اور معاملات کے اظہار میں حالت تفرقہ میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت باطن میں مستحکم یعنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ان کے دل اللہ کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن یہ بندگی بھی کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں نے نماز قائم کر لی ہوئی ہے، میری نماز پکی ہو گئی ہے، تو سمجھو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب نے آپ کو ولی کی پہچان کیا بتائی ہے کہ یہ حالت جمع میں ہوتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو حالت تفرقہ میں آ جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں پھر حالت جمع میں چلے جاتے ہیں۔ اتنا ضروری ہے دین، نہ ضروری ہوتا تو امام حسین کرب و بلا میں نماز نہ پڑھتے، خدا کی نماز نہ پڑھتے، وہ تو سبق تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ اس کی محبت کا واسطہ آج کے بعد کبھی نماز نہ ضائع ہونے دینا۔ تو سمجھیں داتا صاحب آنے کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کوئی پوچھے یار تو نمازی ہو گیا کہ سرکار دے گیا ساں تے تحفہ لے آیا ہوں، تحفہ لے آیا۔ اللہ پاک ساڈے تحفے قبول فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت باطن میں مستحکم یعنی مضبوط ہو جاتی ہے اور بندگی کے حقوق حالت تفرقہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اندر سے یہ جمع ہوتے ہیں لیکن تفرقہ میں عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ شریعت ہے، وہ طریقت ہے۔ یہ شریعت ہے، شریعت اور طریقت کا اس طرح جوڑ ہے جیسے روح اور بدن کا۔ روح نکال دیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، جسم کو علیحدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شریعت اور طریقت جڑے ہوئے داتا صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جمع کے بارے میں ایک بزرگ کا قول، حالت جمع کے بارے میں ایک بزرگ کا قول آپ نے بیان کیا اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ کمال قول بیان کیا، جمع اور تفرقہ کو بندے کے اندر ہی آپ نے ڈال دیا۔ توحید کے اتنے بڑے عالم ہیں آپ، بندے اور اللہ کو ملنے نہیں دے رہے، حلول نہیں ہونے دے رہے، اور کیا اتار نہیں ہونے دے رہے۔ ایک فرق کو بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ پل صراط ہے، جڑا ہوا اللہ کے ساتھ ہی ہے لیکن داخل نہیں ہونے دے رہے، توحید کے اتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قد تحقق، عربی کی عبارت ہے قد تحقق بسری فنا جا کا لسانی وجتما لمعانی وفترکنا لمعانی فلائن غیب التعظیم ان لحظی ایانی فلقد سیرک الواجد من الاجساد معانی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع اور تفرقہ کو ایک بزرگ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا، آپ نے اس کو ہم تک پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں تو میرے باطن میں ثابت ہو گیا۔ کس کو کہہ رہے ہیں وہ بزرگ؟ رب قدیر کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے باطن میں ثابت ہو گیا، سب میں نے تجھے محسوس کیا۔ یہاں ہم اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ تو دل میں تو آتا ہے،
समझ में नहीं आता। मालूम हुआ तेरी पहचान यही है, मालूम हुआ तेरी पहचान यही है। क्या फरमाते हैं, तू मेरे बातिन में साबित हो गया, यानी मैंने तुझे महसूस किया तो मैंने तुझे साबित हो गया, तो मेरी ज़ुबान ने तुझे पुकारा। क्या फरमाया, मेरी ज़ुबान ने तुझे पुकारा तो कुछ बातें हमारे अंदर जमा हो गई और कुछ बातें मेरे बातिन में साबित हो गई। जब उन्होंने महसूस किया तो गोयाई की, पुकारा, तो कहते हैं कुछ बातों का जवाब आया और कुछ का नहीं आया। फरमाते हैं तो कुछ बातें हमारे अंदर जमा हो गई और कुछ बातों में हम एक दूसरे से अलग हो गए। अगर तेरी अजमत की वजह से मैं तेरे मुशाहदे से महरूम हो गया तो मेरे जज्बा इश्क ने तुझे ग़ैबत में भी मेरी पनाह बना दी कि मेरा इश्क तेरे साथ इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि अगर किसी वजह से मैं ग़ैबत में चला भी गया तो मेरे इश्क ने हमेशा ही मुझे तेरे सामने रखा। मेरे इश्क ने तुझे हमेशा ही, तो मेरे जज्बा इश्क ने तुझे ग़ैबत में भी मेरी पनाह बना दिया। सैयद हुजवेर इस शेर की, इस अरबी की इबारत की शरह करते हुए फरमाते हैं, यहाँ बातनी तौर पे इकट्ठा होने को जमा और ज़ुबानी तौर पर जमा होने को तफरका कहा गया। महसूस करने को जमा और गुफ्तगू करने को तफरका कहा गया। सैयद हुजवेर फरमाते हैं, यहाँ बातनी तौर पर इकट्ठे होने को जमा और ज़ुबानी तौर पर बयान करने को तफरका कहा गया है। फिर जमा और तफरका दोनों की निशानदेही अपने वजूद में की गई है कि जमा और तफरका को अपने वजूद में तलाश किया गया, उसके साथ नहीं जमा किया गया। आप फरमाते हैं फिर जमा और तफरका दोनों की अपने वजूद में निशानदेही की गई है और इसकी बुनियाद खुद अपने आप को करार दिया गया कि जमा और तफरका मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही, अब ये सारा मैं ही हूँ, सारा सिस्टम मेरा ही है। फरमाते हैं और इसकी बुनियाद खुद अपने आप को करार दिया गया है। ये बेहतरीन कलाम है, इसको उन्होंने पसंद फरमाया कि इन्होंने इस खुलासे को उन्होंने पसंद फरमाया कि इस अल्लाह के वली ने जो जमा और तफरका की बात की है ये मुझे बड़ी पसंद आई है। वासिफ अली कहते हैं जब एक बुजुर्ग का नाम लेते हैं ना दादा साहब, तो मुझे लगता है खुद ही होते हैं, इतनी बड़ी बात वाकई कोई खुद नहीं कर सकता और नहीं कर सकता, ये खुद ही होते हैं। खुद छुपाया अपने आप को, अपने नेकियों को छुपाओ। वैसे तो अल्लाह का वादा है एक ज़रा भर नेकी भी मैं ज़ाहिर कर दूँगा, तो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन तो मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन। हदीस पाक का मफ़हूम भी है गालबन, इस ज़मीन की 7वीं तह में भी जो बंदा नेकी करेगा अल्लाह उसको भी ज़ाहिर कर देगा, और ज़मीन की 7वीं तह में अगर बंदा गुनाह करेगा अल्लाह उसको भी ज़ाहिर कर देगा, अल्लाह पाक उसको भी ज़ाहिर कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और आपने फरमाया वल्लाहु आलम, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जमा और तफरका को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली बार इसका 8वां दर्स होगा, जमा और तफरका की हकीकत के बारे में इख्तलाफ जिसका मौजू होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें जो हमने हासिल कलाम लिया उसको अपने पल्लों के साथ बांध लें। क्या फरमाया सैयद हुजवेर ने, औलिया अल्लाह इसरार बातन में हालत जमा में होते हैं, औलिया अल्लाह इसरार बातन में हालत जमा में होते हैं और इसरार बातन में हालत जमा में होते हैं और मामलात के इजहार में हालत तफरका में होते हैं। जब मामलात का इजहार होता है तो ये हालत तफरका में होते हैं और बातन में ये हालत जमा में होते हैं। इसकी मिसाल मैंने पहले भी दी है, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सुकर में जज़ब में हालत जमा में रहते, जब अजान का वक्त होता तफरका में आते, नमाज को अदा करते, फिर हालत जमा में चले जाते। ये दाता इजबरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शद हैं। शरीयत इतनी ज़रूरी है कि इसके साथ जुड़ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा इसके साथ जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और हर बार तौबा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा बंदा बार बार तौबा करता है, बार तौबा करता है, बार तौबा करता है, तो मेरी रहमत उसके गुनाहों के आड़े आ जाती है। वो गुनाह करना भी चाहता है तो मैं उससे गुनाह नहीं फिर होने देता। बंदा है गुनाहगार, तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। आज अपने सारे गुनाह अपनी मालिक के आगे पेश करो और उसकी तौबा उससे मांगो। अपने गुनाहों का अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह के सिवा अपने गुनाहों का किसी को गवाह ना बनाओ। सूफी बासिफा फरमाते हैं अपने गुनाहों का अल्लाह ताला को गवाह बनाकर उसकी माजरत करना और फिर आइंदा वो गुनाह ना करना,
توبہ کہلاتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تجھے گواہ بنا کر ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آگے سے تجھ سے گناہ نہ کرنے کا انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی توفیق اور مدد عطا فرما کہ ہم اس سے محفوظ رہیں اور حج کریں۔ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں توبہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں توبہ عطا فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگیاں، نئے سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، اب ان کو کالا نہ ہونے دینا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کا لینا دینا کوشش کر کے ادا کرتے رہنا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کاشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج ملے۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے سارے بوجھ اتار دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے سارے بوجھ اتار دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے سارے بوجھ اتار دے۔ اللہ تیرے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا اللہ یہ 5 نمازیں ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک تو ہماری مدد و نصرت فرما، یہ 5 نمازیں ہمیں مرتے دم تک با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ 5 نمازیں ہمیں مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو مجھ پہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 بار پڑھے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ درود حجویریہ کا کارڈ درس کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہر درود کی فضیلت ہے 10 اور 100 اور 1000، لیکن جو حجویری ہیں یہ درود حجویریہ پڑھیں جو سید حجویر نے کشف المحجوب میں لکھا۔ ہم نے اس کو پرنٹ کروا دیا، 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ عادت بنا لیں۔ کل قبر میں جب فرشتے آپ سے پوچھیں ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، سونی ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو حضور پاک خود کہہ دیں اسے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، یہ میرا امتی ہے، یہ طاہر سعید ہے، یہ اقبال شاہین ہے، یہ اصغر علی حجویری ہے، یہ عمران ہے، یہ حضور ہمارا نام لے کے خود ہم پہ نظر کرم فرما دے کہ منکر نکیر حقے بکے ہی رہ جائیں کہ داتا علی کے ماننے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو ہمارا نافرمان کر دیا یا اللہ وہ گناہ معاف کر دے، جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کو جنم دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جن گناہوں نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جن نے اللہ ہمارے
دلوں کو بے چین کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جنہوں نے ہمارے وجودوں کو بیمار کر دیا اللہ وہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو خود ہی فرماتا ہے ہمارے سر میں بھی اگر درد ہو تو وہ ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو بڑا مہربان ہے اللہ، تو بڑا کریم ہے، تو اپنے فضل سے بخش دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ کامران گوشت کے لیے دعائے مغفرت اللہ پاک قبول فرما لے۔ مالک اپنا کرم کر دے، مالک اپنا فضل کر دے، مالک اپنی رحم کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، مالک بیماروں کو شفا دے دے، مالک بیماروں کو شفا دے دے، مالک بیماروں کو شفا دے دے۔ اس آستانہ شفا خانہ حجویریہ کے صدقے جہاں لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے، شفا خانہ حجویریہ کے صدقے اللہ ہم سارے ہی لا علاج ہیں، اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہ ہمیں روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے۔ جن کے بچیاں بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامتی فرما دے، اللہ ان کے لیے نکاحوں کے نیک اسباب پیدا کر دے، اللہ جن نے امتحان دیے ان کو کامیابیاں دے دے، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین تنگ دستی کا دور ہے، ہمیں رزق کریم عطا کر دے، اللہ ہمیں رزق کریم عطا کر دے، اللہ ہمیں رزق کریم عطا کر دے، اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ ہم سب کی جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ ہم سب کی جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ دل کو نور ایمان سے بھر دے، دل کو نور معرفت سے بھر دے، دل کو اپنے کرم سے بھر دے، اپنی مہربانی سے بھر دے، ولیوں کی محبت سے بھر دے، نبی پاک کی محبت سے بھر دے، نبی پاک کی آل کی محبت سے بھر دے، مولا علی کی محبت سے بھر دے۔ لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکہ قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منون دست دامان آل رسول، منون دست دامان آل رسول، منون دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔